جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان کا تاج پہنا، اس وقت سے لے کر اپنی آخری سانسوں تک وہ ایک لمحہ بھی چین کے لیے نہیں بیٹھا۔ اس کا اکثر وقت سفروں اور جنگوں میں گزرتا تھا۔ سلطان مصر گیا تو ناجی نے سلطان صلاح الدین کا خوب استقبال کیا۔ جب سلطان نے اپنے استقبال کے لیے زمین پر پڑے ہوئے پھول اور سجاوٹ دیکھی تو کہا، مسلمانوں کی زندگیاں پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالیں۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہوئی ہے، تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو کیا؟ سلطان صلاح الدین نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین نے بولنے والوں کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور پر جس کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں اسے ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں ناجی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغا اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا، اپنے نائب سے کہا کہ کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نائب نے کہا، نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کہ ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی، نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو واسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے بیٹھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کرا دوں گا۔ کم بخت صلاح الدین ایوبی جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا اس نے مجھے حکم دیا کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو؟ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوجیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ناجی نے جواب دیا کہ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ اور اس نے کہا، مزاج کا کیسا ہے؟ ناجی نے کہا، زید کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا امیر بن کر مصر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ ناجی نے جواب دیا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائب کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا،
اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں۔ ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اس طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتیاں شروع کر دے۔ ایک ناظم نے سلطان سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، حکم کی تعمیل نہیں، اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہے، ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف ایک علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوس کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ دھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرم زبانی، بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی ہی منواتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر، جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے سے ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبق دوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے، اس کو سبق دوش کر کے دشمن بنا لیا۔ دانش مندی نہیں، ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس سے کہا۔ مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا کہ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا، اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی۔ اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا، دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 مرتبہ سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج کے آزاد میں جشن منانے کو بے تاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح محصور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تو کوئی اندر آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔
ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھی، ان سے وہ اور بھی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا تھا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیپاری اور بردا فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے بتایا کہ اس لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے، اور پتھر کو زبان کے میٹھے پان کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ عثمان کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑے سے ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو نچانے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چوگا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے نچانے والوں کی رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ زکوئی نے سوال پوچھا، ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ و گانا، تفریح سے وہ اتنی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ ناجی نے زکوئی سے کہا، میں نے سنا ہے آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے سوال پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو، تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ناجی نے زکوئی سے کہا، کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، میرے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشن سے آسانی کے ساتھ کرا سکتا تھا۔ ناجی نے زکوئی سے کہا، یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہو؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دے دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات ہی میں آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ زکوئی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ دی تھی، اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔